ہمارے یہاں پر پاکستان میں ایک رول بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص قاتل ہے اور اس کا قتل ثابت بھی ہو جائے اور مقتول کے ورثاء اسے معاف نہ کرنا چاہیں اور وہ خون کے بدلے خون لینا چاہیں تو کیس ہمارے یہاں کورٹ میں چلتے ہیں، ہائی کورٹ میں پہنچتے ہیں، پھر سپریم کورٹ میں پہنچتے ہیں، پھر اگر سپریم کورٹ بھی سزائے موت سنا دے اور کیس ثابت ہو جائے پھر اپیل کی جاتی ہے، سپریم کورٹ اس اپیل کو بھی رد کر دے تو مقتول کے ورثاء نے تو معاف نہیں کیا، وہ قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں، کورٹ میں ثابت بھی ہو گیا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں قانون یہ ہے کہ صدر اپنی مرضی سے معاف کر سکتا ہے، تو یہ غیر شرعی قانون ہے، غیر اسلامی قانون ہے۔ صدر کو یہ چیز معاف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ جس نے ناحق قتل کیا ہے اسے معاف کرنے کا حق صدر کو حاصل نہیں۔ فلا یسرف فی القتل، تو وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ ایک مقتول کے بدلے میں کئی لوگوں کو قتل کیا جاتا، اور کبھی یہ ہوتا کہ قاتل کو قتل کرنے کے بجائے اس کی قوم اور اس کی جماعت کے کسی اور شخص کو وہ قتل کر دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ حد سے وہ نہ بڑھے، جو قاتل ہے اسی کو قتل کیا جائے۔ انہو کان منصورا، ضرور اس کی مدد ہونی ہے، یعنی اللہ تعالی مقتول کے وارث کی مدد فرمائے گا تاکہ وہ قاتل سے بدلہ لے سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مقتول مظلوم کی مدد فرمائے گا، اس کے قاتل کو برباد فرمائے گا، اور اس شخص کی بھی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا جس کو مقتول کا وارث ناحق قتل کر دے۔ جیسا بھی آپ نے سنا کہ قاتل ایک شخص ہے لیکن مقتول کے ورثاء غصے میں آ کر اسے بھی قتل کرتے ہیں، اس کے باپ کو بھی قتل کرتے ہیں، اس کے بیوی بچوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ جس طرح بعض قبیلوں میں اندرون سندھ اور اندرون پنجاب یہ آفتیں ہیں، تو جس کو ناحق قتل کیا گیا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا، اور جو ناحق قتل کرنے والا ہے اللہ اسے برباد فرمائے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اس راستے سے جو سب سے اچھا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرو اور اس کو بڑھانے کی کوشش کرو، اپنے استعمال میں لے کر اسے کھاؤ مت۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے، اور وہ 18 سال کی عمر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک یہی مختار ہے، یعنی جب بچہ 18 سال کا ہو جائے یتیم تو اس کا مال اسے سپرد کیا جائے، اگر وہ یتیم بچہ عقل و شعور رکھتا ہو، یعنی اس کا دماغی توازن صحیح ہو، وہ مجنون نہ ہو، اور 18 سال کا ہو جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اس میں کاروباری سمجھ بوجھ حاصل ہے تو اس کا مال اس کے سپرد کر دیا جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد پورا کرو، اللہ کا بھی عہد پورا کرو، بندوں کا بھی پورا کرو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک عہد کے متعلق سوال ہونا ہے، عہد کے متعلق پوچھا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور ناپو تو پورا ناپو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور برابر ترازو سے تولو، یعنی جب ناپ تول کرو تو آلات صحیح ہونے چاہیے اور صحیح تولو، صحیح ناپو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، یعنی جس چیز کو دیکھا نہ ہو اسے یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا، جس کو سنا نہ ہو اس کی نسبت یہ نہ کہو کہ میں نے سنا۔ اسی طرح جھوٹی گواہی نہ دو،
کسی پر وہ الزام نہ لگاؤ جو تم نہ جانتے ہو۔ گفتگو کرنے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم جب کسی کو بات سنا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کسی نے کوئی بات کہی ہوتی ہے فلاں کے متعلق، تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں نے یہ کام کیا، اور انداز ایسا ہوتا ہے گویا کہ ہم نے دیکھا ہو، ہمیں یقین ہے۔ پھر بعد میں پتہ چلتا ہے جس نے ہمیں بتایا تھا اس کو بھی غلط فہمی ہو گئی تھی، اس کو بھی کسی اور نے بتایا تھا اور وہ جھوٹ تھا۔ اس لیے اول تو کسی کے عیب اچھالنے نہیں چاہیے۔ اگر کسی کی اصلاح کے لیے بات کی جائے تو بڑے محتاط انداز میں کہ فلاں نے مجھے یہ کہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے یہ کہا گیا، آپ دیکھ لیں، میں نے خود نہیں دیکھا۔ اور اگر آپ اس کا نام نہیں لینا چاہتے اور اس کے والد کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کے متعلق ہم نے یہ سنا ہے، آپ دیکھ لیں، اگر ایسی بات ہے تو اس کی اصلاح کر لیں، تو اس میں آپ کو یہ کہنا چاہیے ہم نے نہیں دیکھا لیکن کسی نے ہمیں کہا اور اس طرح کہا۔ پھر لوگوں میں، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی یہ بیماری ہے کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو اس میں کچھ اضافہ کر دیتے ہیں، مبالغہ کر دیتے ہیں اور بسا اوقات سچ میں جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے ان سے کیا کام کیا، آنکھ سے، کان سے اور دل سے تم نے کیا کام لیا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اتراتا نہ چل، زمین میں اترا کر نہ چل، غرور و تکبر کے ساتھ نہ چل۔ یعنی چال میں یہ انداز نہ ہو کہ دل میں تکبر ہو، خود نمائی کا شوق ہو، تو تکبر کے ساتھ زمین پہ نہ چل، اپنے دل میں عاجزی رکھ۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، بے شک تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ معنی یہ ہے کہ تکبر سے اور خود نمائی سے کچھ فائدہ نہیں۔ تو جتنا بھی اکڑ لے زمین کو پاؤں کی ضرب سے چیر نہیں سکتا، اور کتنا بھی اونچا ہونا چاہے بلندی میں پہاڑوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو کیا فائدہ ہے تکبر کرنے سے؟ دنیا میں بھی بربادی ہے اور آخرت میں بھی بربادی ہے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ جو کچھ گزرا ان میں سے بری بات تیرے رب کو ناپسند ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ان وحیوں میں سے ہے جو تمہارے رب نے تمہاری طرف بھیجی، حکمت کی باتیں جن کے صحیح ہونے پر عقل گواہی دیتی ہے اور ان سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، لہذا ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہ 18 آیتیں ہیں جو لا تجعل مع اللہ الہا آخر سے شروع ہوتی ہیں اور مدحورہ تک ہیں۔ یعنی اگر ہم اس کو نمبر وائز دیکھنا چاہیں تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 سے لے کر 39 تک یہ 18 آیات ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تختیوں میں، الواح میں یہ آیتیں تھیں۔ ان کی ابتدا توحید کے حکم سے ہوئی اور انتہا شرک کی ممانعت پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر حکمت کی اصل توحید اور ایمان ہے، اور کوئی قول و عمل توحید اور ایمان کے بغیر وہ قابل پذیرائی نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اے سننے والے اللہ کے ساتھ دوسرا خدا نہ ٹھہرا، فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، کہ تو جہنم میں پھینکا جائے گا تانے پاتا، دھکے کھاتا۔ یعنی اگر تو نے اللہ کے سوا کسی اور کو خدا سمجھا
تو جہنم میں تو ذلیل و رسوا ہو کر گرے گا۔ افاسفاکم ربکم بالبنین، کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹے چن دیے؟ واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور اپنے لیے فرشتوں سے بیٹیاں بنائیں۔ یہ خلاف حکمت بات تم کس طرح کہتے ہو؟ انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم بڑا بول بولتے ہو۔ کہ اللہ تعالی کے لیے اولاد ثابت کرتے ہو، یہ بہت بڑا جرم ہے، بڑی گستاخی ہے، کیونکہ اولاد کا تصور اس کے لیے ہوتا ہے جس کا جسم ہو، کیونکہ اولاد ہونا خواص اجسام سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے۔ پھر ایک تو تم اتنی گستاخی کرتے ہو اور کہتے ہو اللہ کی اولاد ہے، پھر اپنی بڑائی رکھتے ہو کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں تم تجویز کرتے ہو۔ کتنی بے ادبی و گستاخی ہے، یعنی اولاد کا تصور یہ بھی گستاخی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا تصور کر کے تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور بیٹی سے تمہیں شدید نفرت ہے، تم اس سے گھن کھاتے ہو، تو دیکھو بے ادبی پر کتنی بے ادبیاں کر رکھے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہر مسلمان کو اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، نور قرآن پاک سے روشن منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔